فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ کتاب کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور میرا نام رائحہ کاظمی ہے، اور اس کا پارٹ نمبر 13 جو ہے وہ ریکارڈ ہونے لگا ہے، اور اس سلسلے میں ہم 250 پیج تک پہنچ چکے ہیں، اور اب ہمیں قصاص عنوان کے سلسلے میں بحثی علم ہے قصاص کے بارے میں علمی گفتگو، اور آئیں اب ہم قصاص کے بارے میں علمی گفتگو جو بھی اس کتاب میں لکھی گئی ہے اس کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آیا قصاص کے نزول اور اس سے پہلے کے دور میں عرب معاشرہ قصاص اور قاتل کو سزائے موت دینے کا قائل تھا۔ البتہ ان کے قصاص کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، بلکہ یہ قبائل کی طاقت پر منحصر تھا، کیونکہ بعض اوقات تو ایک مرد کے بدلے ایک مرد کو اور ایک عورت کے بدلے ایک عورت کو قتل کر دیا جاتا تھا، جبکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک مرد کے بدلے 10 مردوں کو اور ایک غلام کے بدلے میں ایک آزاد کو قتل کیا جاتا۔ کسی قبیلہ کسی رعایا کے فرد کے بدلے میں قاتل قبیلے کے سردار کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، بلکہ بسا اوقات صرف ایک مرد کے قتل کے بدلے میں ایک پورے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ یہودیوں میں بھی قصاص کا رواج تھا اور وہ اس کے قائل تھے، جیسا کہ توریت باب 21-22 سفر خروج اور فصل 35 سفر عدد میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسے یوں بیان کیا گیا ہے: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسَّنَانَ بِالسَّنَانِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، یعنی ہم نے الواح میں ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ ایک شخص کے بدلے ایک شخص، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخم کے بدلے زخم کا قصاص لیا جائے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45۔ لیکن جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، عیسائیوں میں قتل کے بارے میں معنی اور خون بہا یعنی دیت کے علاوہ کوئی اور حکم نافذ نہیں تھا۔ اسی طرح دوسری اقوام و قبائل میں ان کے طبقات کے مختلف ہونے کے لحاظ سے بھی قتل کے بارے میں قصاص کا حکم تھا۔ یہ اور بات ہے کہ عصر حاضر کی طرح ان کے ہاں کوئی صحیح و مقرر ضابطۂ قصاص نافذ نہیں تھا۔ اس دوران اسلام کے عادلانہ نظام نے ایک منصفانہ راہ دکھائی، اور یوں کہ نہ تو اس نے قصاص کو مکمل طور پر منسوخ کیا اور نہ ہی غیر محدود پیمانے پر نافذ کی، بلکہ قصاص کے حکم کو بحال رکھا، لیکن قاتل کے لیے صرف سزائے موت ہی پر اکتفا نہیں کی، بلکہ ساتھ ہی مقتول کے وارثوں کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو قاتل کو معاف کر لیں اور چاہے تو اس سے دیت یعنی خون بہا لے لیں۔ اس کے علاوہ قاتل اور مقتول کے درمیان مساوات کو بھی پیش نظر رکھا۔ وہ اس طرح کہ آزاد کے بدلے آزاد کو، غلام کے بدلے غلام کو اور عورت کے بدلے میں عورت کو ہی قتل کیا جائے گا۔ لیکن عصر حاضر میں قصاص اور خاص طور پہ سزائے موت پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور ترقی یافتہ ممالک نے جو قوانین شہریت مرتب کیے ہیں ان میں قصاص کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، بلکہ انسانوں پر اس کے اجرا کی مخالفت کی جاتی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قاتل کو سزائے موت دینا ایک ایسا عمل ہے جسے انسان کی طبیعت پسند ہی نہیں کرتی۔
بلکہ اس سے نفرت بھی کرتی ہے، نیز یہ کہ اس سے انسانیت کی توہین ہوتی ہے، رحم کے تقاضوں کے خلاف بھی ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے تو ایک قتل نے انسانی معاشرے سے ایک فرد کو کم کر دیا تھا، دوسرے قتل نے اس کمی کو پورا کرنے کی بجائے ایک اور فرد کو ختم کر دیا۔ یہ کمی بلائے کمی ہے۔ ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قتل کر کے قصاص سے نہ سنگ دلی اور جذبہ انتقام کی علامت ہے، لہٰذا عوام کی تربیت کر کے سنگ دلی کو ختم کیا جائے اور جذبہ انتقام کے تحت قاتل کو قتل کرنے کی بجائے سزا کے طور پر اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ سزا قتل کے علاوہ ہونی چاہیے، مثلاً قید بامشقت وغیرہ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مجرم قتل کا ارتکاب کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے اور کم عقلی کی وجہ سے اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مندوں کی عقل یہ کہتی ہے کہ ایسے مجرموں کو نفسیاتی ہسپتالوں میں داخل کر کے ان کا علاج کیا جائے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قوانین شریعت معاشرتی تقاضوں کے پیش نظر وضع کیے جائیں، کیونکہ معاشرہ ایک حال پہ قائم نہیں رہتا بلکہ اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، لہٰذا قصاص کے حکم کو بدل دینا چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ قصاص کے قوانین اب تک کے لیے معتبر ہوں اور ترقی یافتہ اقوام پر بھی ان کا اجرا کیا جائے، اس لیے کہ عصر حاضر کے معاشرتی تقاضے اس بات کے خواہاں ہیں کہ جتنا ہو سکے افراد کی تعداد سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ ایسے قوانین بنائے جا سکتے ہیں جن سے مجرموں کو سزا بھی مل جائے اور ان کے وجود سے بھی استفادہ کیا جا سکے، نیز سزا ایسی ہو جو نتیجے کے لحاظ سے قتل کے برابر ہو، جیسے عمر قید یا طویل المیعاد قید وغیرہ۔ اس طرح سے ایک طرف تو معاشرے کا حق محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف مقتول کے ورثاء کی داد رسی ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ اہم وجوہات جو سزائے موت کے مخالف اپنے نظریے کے ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ان سب کا جواب صرف ایک آیت کے ذریعے دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فما کانا ما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانا ما احیا الناس جميعا، یعنی جو شخص کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جس نے نہ تو کسی کو قتل کیا اور نہ ہی زمین میں فساد کا ارتکاب کیا ہو، تو یہ ایسے ہیں جیسے اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح جو ایک شخص کو بچا لے تو گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32۔ چونکہ افراد انسانی کے درمیان رائج قوانین وصفی اور اعتباری ہوتے ہیں جن میں انسانی معاشرے کی مصلحت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، لیکن اصل وجوہات جو قانون سازی کا موجب بنتی ہیں وہ انسان کے خارجی حالات ہیں جو اسے نقائص کے دور کرنے اور اس کی تکوینی ضروریات کے پورا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہی خارجی حالات جو اس قسم کی کیفیت کا موجب ہوتی ہیں انسانوں کی تعداد یا ان کی قوت و طاقت یا ضعف و کمزوری پر منحصر نہیں ہے، بلکہ ان کے انسان ہونے کے ناطے ان پہ احکام کا دارومدار ہوتا ہے۔ انسان خواہ ایک ہو یا ہزاروں، اس کی انفرادی حیثیت ہو یا اجتماعی انسانیت کے لحاظ سے سب یکساں ہیں۔ ایک انسان بھی انسان ہی ہے اور ہزاروں انسان بھی انسان ہیں، ایک عورت بھی انسان ہے اور ہزاروں عورتیں بھی انسان ہیں۔ اسی بنا پر جو شے انسانیت کے وجود کے لیے خطرناک ہو اور حیات انسانی کے لیے خطرے کا موجب ہو، انسان کا فرض ہے کہ وہ اس سے اپنا دفاع کرے، خواہ اسے اس کو ختم کر کے ہی اپنا دفاع کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جس شک ہو کہ کوئی شخص اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تو اسے قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ اقوام جو قصاص کو صحیح نہیں سمجھتی، اگر ان کے استقلال و آزادی اور قومی نام نہاد حیثیت کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، جنگ کے سوا انہیں اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا، تو بے دھڑک اس کے دفاع پر آمادہ ہو جاتی ہیں اور جنگ کرنے سے نہیں چوکتی، چہ جائے کہ دشمن ان کے غارت کرنے یا انہیں نیست و نابود کرنے کا پورا تہیہ کیے ہوئے ہو۔ اس بارے میں یہ اقوام اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے غلط ہونے کا
تا حد امکان دفاع کرتی ہیں، حتیٰ کہ دشمن کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتی۔ اگر جنگ کے سوا انہیں کوئی اور راستہ نہ ملے تو جنگ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ انہی تباہ کن، ہلاکت خیز اور نسل کی بربادی کے موجب جنگوں کے لیے مختلف اقوام ہمیشہ اپنے آپ کو تباہ کن ہتھیاروں سے لیس کرتی رہتی ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسری قومیں بھی اسی کوشش میں مصروف رہتی ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح کے مہلک ہتھیاروں سے مسلح کریں کہ اسلحے کے اس دوڑ میں ترقی یافتہ اقوام سے پیچھے نہ رہ جائیں اور طاقت کا توازن برقرار رہے۔ ان اقوام کے پاس اس کی اور کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اپنی اجتماعی و معاشرتی بقا کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں، جس کے لیے وہ جنگ کا سہارا لیتی ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایک انسان، معاشرہ اور اجتماع کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ایک انسان بھی تو معاشرے ہی کا ایک فرد ہوتا ہے۔ جس طرح کسی معاشرے کی زندگی عزیز ہوتی ہے، اسی طرح ایک انسان کی زندگی بھی قابل قدر حیثیت کی حامل ہوتی ہے۔ جب فرد و معاشرے کی زندگی ایک جیسی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ معاشرے کی بقا و تحفظ کے لیے تو مہلک اور تباہ کن جنگوں کا سہارا لیا جائے اور فرد کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہ کیا جائے، جبکہ یہ فرض کیا جا چکا ہے کہ معاشرہ اسی طرح مبنی الطبع ہے جس طرح انسان ہوتا ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جنگ کے ذریعے ان لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، حالانکہ ابھی انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہوتا۔ یہ اقدام ان قوم کے نزدیک جائز بھی ہے اور صحیح بھی، لیکن وہ پھر بھی قصاص کو صحیح نہیں جانتے، جبکہ اس کا تعلق اقسام قتل کے بعد ہوتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ نیز ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ وہ یہ کہ انسانی فطرت تاریخی واقعات کے رد عمل کا حکم دیتی ہے اور کہتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، یعنی جو ذرہ برابر نیکی، سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ، یعنی جو ذرہ برابر نیکی کرتا ہے وہ اسے دیکھ لیتا ہے اور جو ذرہ برابر برائی کرتا ہے اسے بھی دیکھ لیتا ہے۔ اگرچہ یہ کلام قرآن ہے لیکن انسانی فطرت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ نیز ہر عمل کے رد عمل کا نظریہ اس کے پیش نظر ہے، مگر تعجب تو اس بات پہ ہے کہ اس رد عمل کو اپنے خود ساختہ قوانین میں تو پیش نظر رکھا جاتا ہے، لیکن ایک قاتل مجرم کے قتل کرنے کو ظلم و خلاف قانون سمجھا جاتا ہے۔ مذکورہ تصریحات کے علاوہ اسلام و قرآن تمام دنیا میں اگر کسی انسان کی عظمت، قدر و قیمت و شخصیت و حیثیت کا قائل ہے اور جس معیار پہ کسی انسان کو پرکھتا ہے وہ ہے خدا اور دین توحید پر ایمان۔ اسی بنا پہ ایک پورے انسانی معاشرہ اور ایک موحد انسان کی قدر و قیمت، حیثیت و شخصیت و وزن برابر ہے۔ جب اسلام کا معیار یہ ہے تو اس کے نزدیک ایک فرد اور معاشرے میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ اسلام کہتا ہے کہ جو شخص ایک موحد مومن کو قتل کرے تو گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا، اس لیے کہ ایک فرد کا قاتل اور پورے معاشرے کا قاتل فطرت کے حکم کے اعتبار سے یکساں ہیں، کیونکہ دونوں حقیقت کے تجاوز کرنے اور انسانیت کی ہتک حرمت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لہٰذا فطرت کے اصول کے مطابق ایک انسان کے قاتل اور تمام افراد کے قاتل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا کی متمدن قومیں جو قصاص کے حکم پر اعتراض کرتی ہیں اس لیے نہیں کہ اس حکم میں کسی قسم کا نقص جانتی ہیں، جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ دین کے احترام اور شرف کو تسلیم نہیں کرتی۔ اگر وہ دین کے لیے کم سے کم شرف کی قائل ہوتی اور اسی شرف یا معاشرتی تمدن کے برابر اس کا وزن تسلیم کرتی، جبکہ قصاص کی اہمیت اس سے کئی گنا زیادہ ہے، تو یقیناً اس بارے میں بھی اس اصول کا کبھی انکار نہ کرتی۔ علاوہ ازیں اسلام عالمی سطح پر ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ازل سے اب تک اس کی عمومی حیثیت مسلمہ ہے۔ ایک قوم یا کسی ایک ملک کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کی متمدن اور ترقی یافتہ اقوام اس کے حکم قصاص پر اس لیے اعتراض کرتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس کے تمام افراد مکمل طور پر تربیت یافتہ ہیں
اور ان افراد کی حکومت دنیا کی بہترین حکومت ہے۔ عصر حاضر کی متمدن دنیا حکم قصاص پر اس لیے اعتراض کرتی ہے کہ دنیا نے جو اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں ان کی روح سے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں ترقی یافتہ افراد کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور اقوام عالم مجموعی طور پر قتل و غارت سے خود بخود نفرت کرتی ہے، لہٰذا بہت کم تعداد میں قتل و غارت کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے چونکہ قتل و خون کی صورت میں بہت کم پیش آتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ خون کا بدلہ خون سے کم سزا پر راضی ہیں۔ یہ ہے ان ترقی یافتہ اقوام کی دلیل، لیکن اگر ان کی یہ دلیل صحیح بھی ہو تو مذکورہ صورت میں اسلام کو بھی اس بات پر اصرار نہیں ہے کہ خون کا بدلہ خون ہی ہو، بلکہ اس صورت میں وہ قصاص کی صورت میں قتل کو لازم اور حتمی نہیں سمجھتا، بلکہ اس نے ایک اور اختیار بھی دیا ہے، یعنی معاف کر دینا۔ اس لیے اس بات میں کیا حرج ہے کہ قصاص کی صورت میں اسلام کا حکم بھی باقی رہے اور تمدن و ترقی یافتہ دنیا اس کے دوسرے پہلو کو اختیار کر کے قاتل و مجرم کو سزائے موت دینے کے بجائے اسے معاف کر دے، جیسا کہ خود آیہ قصاص میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہر مجرم قاتل کو اگر مقتول کا بھائی جو اس کے خون کا وارث ہے معاف کر دے اور دیت یعنی خون بہا لے کے راضی ہو جائے، قاتل بھی اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرے، اس کے احسان کا بدلہ چکا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ انداز بیان بجا لائے خود ایک انداز تربیت ہے، اور اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر افراد ملت کی تربیت اس حد تک ہو چکی ہو کہ معافی عمومی طور پر ایک قابل فخر و موجب و افتخار سرمایہ سمجھا جانے لگے تو مقتول کے وارث بھی انتقام کے بجائے معافی کے رشتے کو ہی منتخب کریں گے اور سمجھیں گے کہ جو لطف عف میں ہے انتقام میں نہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں ہمیشہ سے ہر جگہ اس طرح کا تمدن اور ترقی یافتہ معاشرہ موجود ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسی قومیں بھی ہیں جن کا انسانی، اجتماعی اور معاشرتی شعور ابھی تک نہیں پہنچا۔ ایسی صورت میں معاشرے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر وہ دوسری راہ اختیار کرے، لہٰذا اس طرح کے معاشروں میں صرف معاف کر دینے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اگر حکم قصاص کا اجرا نہ کیا جائے تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس بات کا شاہد ہمارا روزمرہ مشاہدہ ہے کہ مجرم افراد کو بامشقت قید سے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، نہ کسی ناصح و واعظ کی پند و نصیحت ان کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہے، وہ نہیں سمجھ پاتے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اس قسم کے افراد کے لیے جیلیں تو امن و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کا ضمیر بھی جیلوں ہی میں جا کر سکون حاصل کرتا ہے۔ وہ لوگ جیل سے باہر کی زندگی کو جیل کے اندر کی زندگی سے زیادہ معزز سمجھتے ہیں، جو حقیقت میں ایک پست اور بدبختی کی زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ تو جیلوں کا خوف ہوتا ہے اور نہ اپنے لیے ذلت اور ننگ تصور کرتے ہیں، نہ ہی جیل کی مشقت سے ڈرتے ہیں اور نہ وہاں کی مشقت و سختی کی پرواہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشرے ابھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوئے، جن میں قصاص کا حکم کار فرما نہیں ہے، ان میں تباہیوں اور بربادیوں کے اعداد و شمار روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے یہ نتیجہ بآسانی نکالا جا سکتا ہے کہ قصاص کا حکم ایک عمومی حکم ہے جو ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دونوں طرح کی اقوام کو شامل ہے، جبکہ ترقی پذیر یا غیر متمدن اقوام کی تعداد دوسروں سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی ملت ترقی کی اس حد تک پہنچ جائے اور اس کی تربیت اس انداز سے ہو جائے کہ معاف کر دینے سے اسے روحانی مسرت حاصل ہو، تو اسلام بھی اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنے باپ کے قاتل کو کیوں معاف کر دیا، اس لیے کہ اسلام بھی درگزر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم انحطاط و پستی کی راہ پر گامزن ہو اور نعمت خداوندی کا کفران نعمت سے جواب دے تو ایسی قوم کے لیے قصاص کا حکم زندگی کے درس کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ وہاں بھی عف اور معافی کے حکم کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ البتہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ انسانیت پر رحم و کرم اس بات کا متقاضی ہے کہ قاتل کو سزائے
سزائے موت نہ دی جائے، اس لیے قابل قبول کیونکہ ہر مقام اور مرحلے پر رحم و کرم قابل ستائش اور لائق تعریف نہیں ہوتا۔ اسے فضیلت کے زمرے میں شمار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سنگ دل مجرم جیسے انسانیت کا پاس نہیں، اور دوسروں کے لیے اس کے دل میں رحم و کرم کا نرم گوشہ موجود نہیں۔ کسی کا قتل اس کے لیے ایسا ہے جیسے وہ پانی پی رہا ہو، قانون شکنی کا مرتکب ہو رہا ہو، آئین و قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہو، اسے کسی کی جان اور عزت و ناموس کا ذرہ برابر خیال نہ ہو۔ اس پہ رحم و کرم اور مہربانی در حقیقت نیک صالح قانون کا احترام کرنے والے افراد پر ظلم کے مترادف ہوگا۔ اگر کسی شرط و شرائط کے بغیر مطلق طور پر کسی پہ رحم و ترس کھایا جائے تو اس سے انسانی معاشرے کا ڈھانچہ تباہ ہو کے رہ جائے گا، سارا نظام مختل ہو جائے گا اور انسانیت تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گی، انسانی فضیلتیں اور اقدار تباہ ہو جائیں گی۔ بقول فارسی شاعر کے یعنی تیز دانتوں والے چیتوں اور بھیڑیوں پہ رحم در حقیقت بھیڑ بکریوں پر ظلم ہوگا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رحم دلی ایک قابل ستائش خصلت اور سنگ دلی اور جذبہ انتقام بری چیز ہے، تو اس سے بھی کسی کو انکار نہیں، لیکن اس کا جواب وہی ہے جو ابھی بیان ہو چکا ہے۔ بلکہ یہاں پر تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ ظالم سے مظلوم کا انتقام لینا اور حق و عدالت کی امداد اور طرفداری مذموم یا بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح سے عدل و انصاف کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے جو قابل ستائش ہے اور جس کا شمار فضیلت میں ہوتا ہے، رذالت کے زمرے میں نہیں آتا۔ علاوہ ازیں قصاص کو اس لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ اس سے انتقام لینا مقصود نہیں بلکہ اصل مقصد عمومی افراد کی تربیت اور فتنہ و فساد اور دیگر برائیوں کا سد باب ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قتل جیسے جرم کا ارتکاب بذات خود ایک نفسیاتی بیماری ہے، لہذا قاتل ایک نفسیاتی مریض ہوتا ہے جسے ہسپتالوں میں داخل کر کے اس کا نفسیاتی علاج کیا جانا چاہیے۔ یہ قاتل کے لیے بذات خود ایک نہایت معقول عذر ہے، حالانکہ یہ بودھی دلیل اس بات کا موجب ہو رہی ہے کہ قتل و غارت، جرائم اور فحاشی میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے جس سے انسانی معاشرہ تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مجرم جو قتل یا دوسرے بڑے جرم سے لطف اندوز ہوتا ہے جب اس بات کا خیال کرتا ہے کہ جرم کا ارتکاب ایک عقلی و نفسیاتی بیماری ہے اور اسے اس جرم میں معذور سمجھ کر معاف کر دیا جائے گا، بلکہ حکومت اس قسم کے افراد کا بڑی ہمدردی، پیار و محبت کے ساتھ علاج و معالجہ کرتی ہے، اس کے ساتھ نہایت ہمدردانہ سلوک کیا جائے گا۔ اس طرح سب حکومتیں اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی تو واضح سی بات ہے کہ ایسے مجرم ہر روز کم از کم ایک شخص کو تو ضرور قتل کریں گے، پھر اس کا انجام صاف ظاہر ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عالم انسانیت کو ایسے وجود سے استفادہ کرنا چاہیے، وہ اس طرح کہ ان سے کٹھن اور مشکل کام لیے جائیں اور انہیں زندان میں رکھ کر معاشرے میں داخل ہونے سے اور دوسرے جرائم کے ارتکاب سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کہنے والے اگر واقعاً سچ کہتے ہیں تو وہ اور اپنی باتوں میں حقیقت سے کام لیتے ہیں تو پھر جب قانونی طور پہ جسے سزائے موت دی جا رہی ہوتی ہے جو کہ موجودہ عام قوانین میں رائج ہے تو اس وقت یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ پس معلوم ہوا کہ جہاں کسی کو سزائے موت دینی ہے وہاں پر وہ سزائے موت ہی کو دیگر تمام امور سے اہم سمجھتے ہیں، وہاں زندہ رکھنے، مشقت کے کام لینے اور جیلوں میں ڈالنے کی بات نہیں کرتے۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ فطرت اور حیثیت کے لحاظ سے فرد اور اجتماع برابر ہیں۔ المیزان جلد نمبر اول صفحہ نمبر 234 سے 438 تک۔ اب ہم اس پارٹ کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور ابھی کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 جاری ہے۔